محمد یعقوب ابن عبدالستار یہ آئے اور حالت حاضرہ کے عنوان پر تقریر پیش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازدہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی ذبح ہو جا۔ خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ جناب صدر اور میرے واجب الاحترام سامعین، آج کی اس پرنور محفل میں میرا موضوع اور مقصد اپنے مسلمان بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں کے سامنے عالم اسلام کے حالات کو بیان کرنا ہے اور انہیں یہ بتلانا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کن مسائل کا شکار ہے، کن حالات سے دوچار ہے، مسلمان بچوں پر کیا بیت رہی ہے، مسلمان ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ان حالات میں ہم ان مسلمانوں کے اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، ان کی نہ کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ہی کہیں رعب و دبدبہ۔ دنیا کا کوئی فرد، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی اور یہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے ہر خطے میں انہیں ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، دین اسلام کی بچیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کریم جیسی مقدس کتابوں کو جلایا جا رہا ہے، اعلان اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور اسلام کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دہشت گردی کا الزام لگا کر مسلمانوں اور مسلمانوں کے رہنما علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی اور انہیں جیلوں میں ڈالنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ میرے غیور مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آئے گا؟ پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبہ کیوں کر ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان جن سے کیسر و کسرا جیسی سپر پاور طاقتیں لڑتی تھی، کل تک وہ مسلمان جو نیتیں 313 تھے مگر انہوں نے 1000 مسلح تجربہ کار تھی، کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے اور خون کے سمندر کو عبور کر جایا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ آج اس قوم سے، دنیا کی سب سے بدترین قوم، دنیا کی سب سے ذلیل و کمین قوم، آج اس قوم سے اسرائیل جیسی ملعون قوم بھی نہیں ڈرتی۔ کل تک یہی یہودی حضرت عمر سے منتیں کرتے تھے کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالو، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے ٹیکس دے کر رہا کرتے تھے۔ لیکن آج ان یہودیوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ کل تک وہ عیسائیت جس نے ہماری تلواروں کے نیچے دم توڑا تھا، کل تک وہ عیسائیت جو ہماری لونڈی اور غلام بن کر رہا کرتی تھی، جو کل تک ہم سے بھیک مانگا کرتی تھی۔ مسلمانوں، کیا ہوا کہ آج عیسائی بھی ہم سے شروع ہو گئے، آج یہودی بھی ہم سے شروع ہو گئے۔
ذرا سوچو تو صحیح، ہم مسلمان ہیں اور وہ اسی کفر پر قائم، آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ برادران ملت، کیا تمہاری کمزوری کی وجہ افراد کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ مال و دولت اور سین و ذل کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ اسلحہ گولہ بارود کا فقدان ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کمی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر افرادی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 30 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے۔ وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیٹرول جیسے سیال، سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور و لاچار کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہر جگہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ مسلمانوں پر ہر جگہ ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ میرے دوستوں، اگر غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی کمزوری، ذلت اور رسوائی کی اصل وجہ دین اسلام کی پیروی سے انحراف ہے۔ وہی اس کا ایک سب سے بڑا سبب آپسی اختلاف و انتشار، آپس کے لڑائی جھگڑے، آپسی جنگ و جدل اور اتحاد اتفاق کا فقدان ہے۔ میرے غیور مسلمان بھائیوں، پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور اخوت و محبت کا رشتہ برقرار رہا، جب تک مسلمان شیشہ پہ لائی ہوئی دیوار رہے، اس وقت تک انہیں کوئی آگے نہیں دکھا سکتا تھا۔ لیکن جب سے انہوں نے ایک دوسرے کو گرانے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کا عمل شروع کیا، جب سے یہ مسلمان قوم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں، چھوٹے چھوٹے فرقوں اور جماعتوں میں بٹنی شروع ہوئی، جب سے ہر شخص اپنی ایک الگ جماعت بنانے کی فکر میں لگ گیا، جب سے ہر شخص اپنی ایک اس کی مسجد بنانے کی فکر میں لگ گیا، جب سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگنے لگے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا اور ایک دوسرے کا خون بہانے لگا، اس وقت سے مسلمان قوم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے لگی۔ اسی وقت سے بے کسی و بے بسی اور بربادی کا دائرہ مسلمانوں کو بڑی تیزی سے اپنے گھیرے میں لینے لگا۔ حضرات سامعین، اتحاد خدا تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے۔ اتحاد دنیا کی وہ عظیم طاقت ہے جس کو کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ اتحاد قوموں کے تحفظ اور بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ اتحاد قرآن کریم کی پکار ہے، اے اللہ کے بندو، اے خواب غفلت میں منحوس مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور ذرا اپنے چاروں طرف دیکھو کہ بھوکے بھیڑیوں نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، بھیڑیوں کے خونی پنجے تمہاری شاخ تک پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے اب اللہ اکبر کی صدا بلند کرو اور رافض اختلاف و انتشار کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب تمہارے ساتھ بھی وہی داستان دہرائی جائیں گی جو کہ اندلس، بغداد، بخارا اور سمرقند کے مسلمانوں کے ساتھ دہرائی گئی تھی۔ وہ دن دور نہیں کہ جب تمہارے اوپر بھی وہی مظالم ڈھائے جائیں گے جس طرح کے مظالم روس، افغانستان اور فلسطین کے معصوم اور مظلوم مسلمانوں پر ڈھائے گئے۔ میرے دوستو، کیا تم نہیں دیکھتے آج پوری دنیا کی جنگلی بھیڑیے اسلام کو مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں؟ آج پوری دنیا کے فجار متحد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں، جس کا نظارہ آج ہمارے سامنے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی شکل میں موجود ہے۔ یہ ذلیل و کمین لوگ اسلام کے اس چراغ کو پھوکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں جس چراغ کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں، اب متحد ہو کر ظالموں تک یہ آواز پہنچا دو کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اے امت مسلمہ کے غیور فرزندو، آج پوری انسانیت چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، ایک بار پھر سے اٹھو اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پر عمل پیرا ہو جاؤ اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کو اپنا نصب العین بنا لو۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق دے اور اختلاف و انتشار جیسی منحوس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اتحاد اتفاق جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔